بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے میڈیکل فار آرمی، نیوی اینڈ ایئر فورس۔ اس پہ آج انشاءاللہ بحث کریں گے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ مجھے بار بار نی ناکنگ کا پرابلم بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا آرم کا کوئی مسئلہ ہے اور کسی کا کوئی اور ایشو ہے، تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو آگاہ کیا جائے کہ کس طریقے سے میڈیکل کیا جاتا ہے اور کون سی پرابلمز مین ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اکثر میڈیکل انفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میڈیکل بہت امپارٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، میڈیکل کا ٹیسٹ۔ تو اسٹوڈنٹ جہاں آپ اکیڈیمک پورشن کی تیاری کر رہے ہیں وہاں آپ کو چاہیے کہ میڈیکل حوالے سے اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اور اگر کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے تو ابھی سے سالو کر لیں تاکہ آپ کو میڈیکل ایشو نہ ہو اور میڈیکل حوالے سے آپ فٹ ہو کے آگے سلیکٹ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اسی لیکچر میں آپ ملاحظہ کریں گے لیکچریٹس مختلف اسٹوڈنٹس کے، آل پاکستان اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اور نیچے میرا یہ واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے میرا گروپ جوائن کرنا ہے تو اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے اپنا نام اور شہر کا نام لے کے ریکویسٹ بھیجے، انشاءاللہ آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا۔ تو بہت فائدہ ہے آپ کو گروپ جوائن کرنے کا، ہر ویڈیو کا لنک اس میں آپ کو ملتا رہے گا، اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ گروپ ضرور جوائن کریں۔ اگر کسی نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اسٹوڈنٹ تین ایسے بگ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ایک جو اسٹوڈنٹ ہے میڈیکل حوالے سے ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، اور انہی تین وجوہات کی وجہ سے تقریباً 55% جو کینڈیڈیٹس ہیں میڈیکل انفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ساتھ اگر کسی کو یہ پرابلم لاحق ہے تو اس کا حل بھی میں ساتھ بتاؤں گا کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو کیسے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ ان تک اس کا لنک ضرور پہنچائیں جو اسٹوڈنٹس آرمی، نیوی، ایئر فورس جوائن کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں لیکن میڈیکل حوالے سے نہیں یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے تو میری باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ جی اسٹوڈنٹ، جیسا کہ میں نے لکھا ہے سامنے کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ میڈیکل انفٹ ہو سکتے ہیں، تو تین مین وجوہات میں نے بتائی ہیں۔ پہلی جو وجہ ہے وہ ہے ایلبو بینڈ۔ ایلبو بینڈ سے کیا مراد ہے کہ بازو کا ٹیڑھا پن، اور ایلبو بینڈ کی وجہ سے موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے یہ میڈیکل انفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ کسی سرجن کو چیک کرائیں۔ اگر آپ اس مسئلے کا شکار ہیں، ایلبو بینڈ کا شکار ہیں، تو آپ اچھے سرجن سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس مسئلے کو آپ نے حل نہیں کیا تو نارملی اسٹوڈنٹ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے نالج میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا، جہاں تک سلوشن کی بات ہے، اگر آپ کا ایلبو بینڈ ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا سلوشن ہے، تو یہ آپ غور سے سن لیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ گولف کھیلنا اسٹارٹ کر لیں۔ اگر گولف آپ کے پاس ہے گراؤنڈ تو آپ ضرور گولف کلب میں جا کے گولف کھیلنا شروع کر دیں، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ گولف کھیلنے سے آپ کے ایلبو کا جو بینڈ ہے آٹومیٹکلی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر گولف آپ کے ارد گرد اویلیبل نہیں ہے آپ کے شہر میں تو آپ ہاکی بھی کھیل سکتے ہیں، ہاکی سے بھی آپ کا یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ ہاکی بھی نہیں کھیل سکتے تو آپ ایک کام کریں، ایک ڈنڈا لے لیں تھوڑا سا کرو ہاکی کی طرح کا، اور آپ ایک بال لے لیں، کوئی بھی بال لے لیں، ہارڈ بال لے لیں یا سافٹ بال لے لیں، جس طرح کرکٹ کی بال ہوتی ہے، تو اس کو آپ ہاکی کی طرح کھیلنے کی پریکٹس کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، امید یہ کی جاتی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے ناک نیز، یعنی کہ نی ناکنگ کا پرابلم۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں جو گھٹنے ہیں آپ کے وہ آپس میں بالکل میچ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، آپ جب رننگ کرتے ہیں تو آپس میں ٹکراتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے پرابلم نی ناکنگ کا۔ اگر بیٹا آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ میڈیکل میں ریجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اس میں جو کھڑا کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کو تو جو گھٹنے وہ آپس میں بالکل مل رہے ہوتے ہیں اور ٹخنے جو ہیں وہ آپس میں نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ آپ کے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ ہے تو آپ فٹ ہیں۔ اب یہ کویشچن کہ اس پرابلم کا حل کیا ہے، کیسے سالو کیا جا سکتا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ لیٹتے ہیں، جب آپ سوتے ہیں بیڈ کے اوپر، تو آپ کو چاہیے کہ کوئی سخت چیز، لکڑی کا بلاک وغیرہ لے کے سیدھا لیٹیں۔ ایک تو سیدھا لیٹ کے دونوں گھٹنوں کے درمیان آپ نے لکڑی کا بلاک وغیرہ رکھنا ہے، اور یہ بلاک رکھ کے سوئیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، پریکٹس نہیں ہوگی اس طرح سونے کی، تو آپ جب 4-5 دن سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ نی ناکنگ کا پرابلم آپ کا حل ہونا شروع ہو جائے گا۔
اگر لکڑی کا نہیں ہے کوئی بلاک وغیرہ آپ کے پاس تو ایک تکیہ لے لیں جس میں روئی وغیرہ ہوتی ہے، تو روئی کو نکال کے آپ اس کے اندر بھوسا ڈال لیں، بھوسا ڈال کے آپ چھوٹا سا بلاک بنا لیں، اور اس طرح وہ جو تکیہ ہے بھوسے والا وہ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ کے سوئیں۔ تکلیف ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں نا تکلیف سہنا پڑتی ہے کسی عظیم مقصد کے لیے، تو آپ کا مقصد بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عظیم مقصد ہے آرمی میں جانے کا، تو انشاءاللہ یہ تکلیفیں برداشت کریں گے تو آپ کی سلیکشن ضرور ہوگی۔ اس طرح جب آپ بیٹھتے ہیں چیئر کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو بار لے کے آپ اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھنے کی پریکٹس کریں اور اپنا کام کرتے رہیں، کوئی بال لے کے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھیں اور اپنا آپ آفس ورک یا اسٹڈی وغیرہ جو کرنی ہے وہ کرتے رہیں، تو اس طرح یہ جو مسئلہ ہے نی ناکنگ کا پرابلم یہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح اس کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے نی ناکنگ کی، جب آپ لیٹتے ہیں تو اپنے گھٹنے کے نچلے حصے پہ آپ کوئی چیز رول کر کے کپڑا وغیرہ اس کو رکھ کے اوپر ٹانگ کو اٹھاتے ہیں، تو ایسے سے یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا حل ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہارس رائڈنگ سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اس سے جو اسٹوڈنٹ بائک چلاتے ہیں تو بائکنگ سے بھی یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ جو افیکٹو ہے وہ ہارس رائڈنگ ہے۔ اور تیسرا جو میڈیکل ایشو پیش آتا ہے اسٹوڈنٹ کو اکثر میڈیکل انفٹ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے فلیٹ فیٹ۔ یہ مین ایشو ہے تیسرا فلیٹ فیٹ کا، اس میں زمین پہ سارا پاؤں لگا ہوتا ہے، نارمل آرچ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا ہوتا ہے، لیکن جو فلیٹ فیٹ ہے وہ بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا سلوشن یہ ہے کہ آپ پاؤں کے نیچے بال رکھا کریں اور اس کی ایکسرسائز کیا کریں، بار بار بال رکھ کے اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا حل ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اگر بال وغیرہ گھر میں نہیں ہے تو پانی والی جو بوتل ہے پیپسی کی وہ خالی کر کے اس کو فل کر کے پانی کے ساتھ تو وہ نیچے آپ رکھیں، تو یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ پرابلم آپ کا حل ہوگا۔ تو یہ اسٹوڈنٹ مین ایشو تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، 3 میڈیکل ایشو جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ انفٹ ہو جاتے ہیں میڈیکل حوالے سے۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹ جو اسپیشلی جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں تو ان بچوں کی جو چیسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو چیسٹ کا یہ ایشو یہ بھی عام ایشو ہے، تو اس کے لیے کیا زیادہ آپ پش اپس کریں، پریکٹس کریں، جم لگائیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریکٹس کرنے سے آپ کی یہ پرابلم بھی حل ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو فٹ کرے اور آپ میڈیکل کسی حوالے سے کوئی پرابلم فیس نہ کریں اور فٹ ہو کے آپ فرسٹ ٹائم ہی آرمی میں سلیکٹ ہو جائیں۔ آتے ہیں لیکچریٹ کی جانب۔ لیکچریٹ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ISSB کا، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی پریکٹس کر کے جائیں۔ جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ اٹیچ ہیں واٹس ایپ گروپ میں ہیں، ڈیلی انہیں پتہ ہے کہ سر ان کو ٹاپک دیتے رہتے ہیں اور وہ اپنی ویڈیوز بنا کے اظہار خیال کرتے ہیں، اور میں تمام اسٹوڈنٹ کو کہوں گا ضرور اپنے خیالات کا اظہار کر کے ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کیا کریں، جھجکیں بالکل مت۔ کانفیڈنس آپ کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، جب تک کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ زندگی کسی شعبے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بات میری آپ دل کے کاغذ پہ رقم کر لیں۔ بعض اسٹوڈنٹ دیکھیں میں نے زندگی میں بہت زیادہ اچھے نمبر لیتے ہیں، A+ میٹرک میں بھی، FSC میں بھی، BA میں بھی، لیکن کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، اور بعض نارمل سے نمبر لیتے ہیں لیکن چونکہ ان میں کانفیڈنس ہوتا ہے تو آگے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں، اور بولنے کا جو ہنر ہے، بولنا بھی ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، تو یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اچھا، جب میں لیکچرر خود جب اسپیچ کرتا ہوں وہ اس لیے میں اسپیچ کے انداز میں کرتا ہوں، جوشیلے انداز میں کرتا ہوں، تاکہ ان بچوں کو بھی فائدہ ہو، اسکول کے، کالج کے، وہ اسٹوڈنٹ جو ڈیکلیمیشن میں، ڈیبیٹس وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے ISSB میں ایسی اسپیچ نہیں کرنی ہے، وہ اسٹائل نہیں اپنانا جو میرا اسٹائل ہے، آپ نے نارمل طریقے سے لیکچر کا انداز اپنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، یہ نہ وہاں جوشیلے انداز اسپیچز کر رہے ہوں جس طرح میں کر رہا ہوتا ہوں یہاں پہ، یہاں سے آپ پوائنٹ لیا کریں، آئیڈیاز لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی میں کوٹیشن کوڈ کرتا ہوں وہ آپ لکھ لیا کریں، شعر وغیرہ کوڈ کرتا ہوں وہ آپ لکھ لیا کریں، باقی کوئی نہ کوئی واقعہ کوڈ کرتا ہوں وہ آپ لکھ لیا کریں، اور لیکچر کے انداز میں خوبصورت انداز سے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپریشیٹ کیا جائے گا اور آپ کو سلیکٹ ضرور کیا جائے گا۔ لیکن جو میں اسپیچ کرتا ہوں تھوڑی مشکل انداز ہوتا ہے آپ کے لیے، ہر بندہ اس طرح اسپیچ نہیں کر سکتا، ہر بندہ اسپیکر نہیں ہوتا، میں بھی کوشش کرتا ہوں اسپیکر بننے کی، لیکن یہ اسپیچ کیوں کی جاتی ہے اس طرح؟ وہ اس لیے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ڈیکلیمیشن میں آل پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہو سکے، تو یہ اسکرپٹ میں لکھتا رہتا ہوں اور ایک شوق ہے اسپیچز لکھنے کا، اور الحمدللہ میرے لکھی ہوئی اسکرپٹ مختلف یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس، کالجز کے اسٹوڈنٹس اور اسکول وغیرہ کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسپیچز خود لکھا کریں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرا پیراگراف لکھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں کوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ خود لکھیں گے تو میں زیادہ مجھے خوشی ہوگی، جس طرح یہ GC یونیورسٹی لاہور میں اسٹوڈنٹ کو خود لکھوایا جاتا ہے، اس طرح ملٹری کالج جیلم میں، ملٹری کالج مری وغیرہ اور ملٹری کالج سوئی میں اسٹوڈنٹ خود لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اچھے کیڈ کالجز وغیرہ ہیں، تو خود لکھیں گے، دوسرے کا اسکرپٹ نہیں ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا، اپریشیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں لکھ سکتے، مواد لینا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے کہ آپ میرے اسکرپٹ پڑھتے رہیں، کوئی اعتراض نہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی لکھنے کی تخلیقی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر تخلیقی صلاحیت ہوگی، خود لکھیں گے، خود ایفرٹس کریں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت آگے نکل جائیں گے۔ اور یہاں اگر گروپ کے اندر کوئی اسپیچ میرے انداز میں کرے، جس طرح میں جوشیلے انداز سے اسپیچ کر رہا ہوتا ہوں، تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی،
ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح اسپیچ زیادہ افیکٹو بن جائے گی اور زیادہ سنا جائے گا اس کو، اور زیادہ امپریس ہوں گے لوگ اس کو سن کے. تو اس لیے آپ کو چاہیے گا کہ جو شیلے انداز اسپیچ کر سکتے ہیں تو مجھے سینڈ کر دیا کریں، لیکن آئی ایس وی میں آپ نے انداز نارمل اپنانا ہے اور لیکچر والا انداز آپ نے اپنانا ہے. اسپیچ کا انداز اگر اپنائیں گے تو ٹھیک ہے، اپریشیٹ کیا جائے گا، لیکن لیکچر کا انداز زیادہ مناسب ہے میرا خیال ہے. آپ اسٹوڈنٹ آئیے، اسپیچ پہلے میں کرتا ہوں، ویسے تو میری اسپیچ لاسٹ میں ہوتی ہے لیکن آج میں پہلے کر رہا ہوں، اور بعد میں آپ لیکچریٹ سنیں گے اسٹوڈنٹ کے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پاکستان سے. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. زی وقار سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں، سوچ کی شمشان گھاٹ کا ذکر کروں یا روح کے گلے سڑے لاشے کا، ضمیر کی میت پر آنسو بہوں یا غیرت و حمیت کی چتا جلاؤں. سوچتا ہوں اس 4 سے 5 منٹ میں بوسنیا کی داستان علم بیان کروں یا چچنیا کا نوحہ گاؤں، کشمیر کا مرثیہ کہوں یا عراق و افغانستان کے جلتے گھروں کا ماتم کروں. سوچتا ہوں دہشت گردی کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے بچوں کا تذکرہ چھیڑوں یا مفلسی کی انتہا پر پہنچنے والے مزدور کی داستان خون چکا کا تذکرہ کروں. سوچتا ہوں کس کس مسئلے کا حل تلاش کروں تو میں حل ڈھونڈ لیتا ہوں. جی زی وقار میں اس تباہی اور بربادی کی وجہ تلاش کر لیتا ہوں کہ امت مسلمہ کے روح و بدن مردہ کیوں ہو گئے ہیں. ایک آواز آتی ہے، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. زی وقار خود انحصاری اور اخوت کی عدم موجودگی ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ وہ افریت ہے جو تمام مسائل کی جڑ میں بیٹھا ہوا ہے. ہم سوئی بنانے کے لیے بھی چین اور عرب سے مدد طلب کرتے ہیں. جناب والا اس قوم کا کیا بنے گا کہ جس کا آٹا کم پڑ جائے تو امریکہ کا در کھٹکھٹاتی ہے، چینی کم پڑ جائے تو ایران و انگلستان کی طرف نگاہ جاتی ہے، چائے نہ ہو تو سری لنکا، پٹسن نہ ہو تو بنگلہ دیش، ہتھیار نہ ہو تو امریکہ، بجلی نہ ہو تو چین، انصاف نہ ہو تو اقوام متحدہ، پیسہ نہ ہو تو ورلڈ بینک، امن نہ ہو تو نیٹو فورس، اور کچھ بھی نہ ہو تو سہانے خوابوں کی دہلیز پر سجدہ کرنے والی قوم کا کیا بنے گا. زی وقار چین، جاپان، ملائیشیا اور بنگلہ دیش کی مثالیں سامنے ہیں جو صرف اپنی مدد آپ کے تحت آج اسی مقام پر پہنچے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ قرضوں کی چھاؤں میں ہم پل کر جمع ہوئی ہیں، قرضوں کی چھاؤں میں ہم پل کر جمع ہوئی ہیں، کشکول ہو گیا ہے قومی نشاں ہمارا. زی وقار آئیے غیرت و حمیت کا سر بلند کیجیے، آئیے عزت و عصمت کو سرخور کیجیے، آئیے ملکی وقار کی سلمیت تلاشیے، آئیے غربت و مفلسی کو جڑ سے کاٹیے، آئیے غریب کو روٹی دیں، مزدور کو مزدوری، لاچار کو سہارا اور ڈوبتے کو سہارا دیجیے. ورنہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسان دل دیر سے. آج سر نے مجھے نوٹس بھیجے ہیں، ماشاءاللہ بہت قیمتی نوٹس ہے، بہت اچھی نوٹس ہے. میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے لیکن بہت قیمتی نوٹس سر نے لکھے، بہت کوشش کی ہے سر میں اس نے. تو میں اب سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سر سے رابطہ کر لیں اور یہ نوٹس منگوا لیں. دیکھ لیں سر کے نوٹس ہے، بہت واضح نوٹس لکھے سر نے، بہت کوشش کی ہے سر نے اس میں. تو سب بھائیوں کو درخواست ہے کہ جا کے سر سے رابطہ کر لے اور یہ نوٹس منگوا لے اپنے لیے. انیشل ہے، دوسرے ہے ایس ایس بی والا، دونوں ماشاءاللہ کافی اچھی نوٹس ہے، سر نے بہت کوشش کی ہے. آخر میں اپنے پٹھان بھائی سے ایک بات کہتا ہوں، کم ملګری چې د آرمي جاین کول غواړي نو هغه ته دا کوشش هغو ته زه دا وایم چې تاسو سره رابطه وکړئ او دا نوټس راوغواړئ. انشاءالله تاسو به ډېره فایده درکړي او انشاءالله زما امید ده چې څوک دا نوټس وګوري هغه به انشاءالله ټیسټ کوالیفای کړي. انشاءالله ټول پښتنو ملګرو ته درخواست ده چې هغو سره رابطه وکړي او دا نوټس ځان له راوغواړي. شکریہ. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Khizar Shahid and I am from Karachi, Pakistan. Today my topic is تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن تیرا. بقول علامہ اقبال، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن تیرا. بے شک انسان جب کسی غیر کے آگے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکتا ہے تو اس کا جو وجود، اس کا تن من سب غلام ہو جاتا ہے. یعنی توحید کیا ہے؟ توحید انسان کو انسان کی غلامی سے نجات عطا کرتی ہے.
اگر انسان اپنے اسی انسان کے آگے جھکے جو خود مٹی سے بنا ہے، جو خود انسان نے اپنے ہاتھوں سے جسے بنایا ہے، اگر انسان ایسی چیزوں کے آگے جھکے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو کون ہے جو انسان کی دل کی آوازیں سنتا ہے، انسان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود انسان سے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، آدم کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ یہاں صرف مسلمان سے نہیں، پوری آدم کی اولاد، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، جس قوم سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو تمہیں میری حق کی قسم تم بھی میرے سے محبت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ خود انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی میرے سے محبت کرو، ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان میں ان 4 انگلیوں کا بھی ڈسٹینس فاصلہ نہیں ہے، اور ہر آسمان پہ 1-1 انچ کے فاصلے پر اتنے فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے سجدے پہ جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں فرماتا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب اتنی بڑی ہستی خود ہمارے سے فرما رہی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکیں۔ اگر انسان کسی غیر کے آگے جھکے جو اسے کیا کچھ عطا نہیں کر سکتا، ایک خود جو مٹی سے بنا ہے، تو انسان کے جو روحانی سکون انسان کو کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو روحانی سکون صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے عطا ہوگا۔ تو انسان کو صرف اپنے خالق حقیقی کے سامنے جھکنا چاہیے، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ فیاض ہے اور میں راولپنڈی سے ہوں۔ آج کا جو عنوان جس میں میں نے بات کرنی ہے اس کا نام ہے جب تو جھکا کسی غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ میں اپنی بات کا آغاز قرآن پاک کی آیت سے کروں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنا بھی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر ہم کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا کسی دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے احسان کے نیچے دب چکے ہیں، ہم اس کے غلام بن گئے ہیں۔ ہمیں اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ کرنی پڑتی ہے۔ ساری زندگی کے لیے ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس سے ہم جتنا مانگیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے، ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، ہم اس سے جتنا چاہے مانگ سکتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اس سے مدد مانگیں۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کے ذات سے مانگنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے جس طرح کہا ہے ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، ہمیں کبھی کسی کی باتیں سننی پڑیں گی، کبھی دوسرے کی۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، بجائے اس کے کہ جب دوسروں سے مدد مانگیں گے تو ہماری عزت میں کمی آئے گی، ہمیں لوگوں کی باتیں سننے پڑیں گی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو عزت میں ہماری اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جنید ضیاء جڑا مالا سے آپ سے مخاطب ہوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا موضوع ہے تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا۔ یہ حضرت علامہ اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے اور پورا شعر کچھ یوں ہے: پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا۔ انسان جب اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا کسی پریشانی یا مصیبت کو ختم کرنے کے لیے دوسروں پر انحصار کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں دوسروں کے آگے جھکنا۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی سستی اور کاہلی یا محنت سے جی چرانے کی وجہ سے صلاحیت ہونے کے باوجود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان کی مدد طلب کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ ہے غیرت۔ ایک غیرت مند انسان کبھی بھی دوسروں کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا۔ تو جب انسان دوسروں کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے نتیجے میں نہ من تیرا نہ تن تیرا، یعنی انسان کو اپنی خود اختیاری اور آزادی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں اور انسان دوسروں کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: اپنے آنسو خود ہی پونجا کرو، لوگ پونجنے آئیں گے تو سودا کریں گے۔ یعنی جب دوسرے انسان آپ کی مصیبت یا پریشانی ختم کرنے آئیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اپنی آزادی، اپنی خود اختیاری کا بھی سودا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اگر ہم ایک انڈے کی مثال لیں، یعنی مرغی کا انڈا، اس میں سے جب چوزا نکلنے لگتا ہے، اگر ہم اس انڈے کو باہر سے توڑ دیں یا باہر سے کوئی چیز ٹکرانے کی وجہ سے انڈا ٹوٹ جائے تو چوزا مر جاتا ہے۔
یعنی بیرونی طاقت ایکسٹرنل فورس کی مداخلت کی وجہ سے چوزا مر جاتا ہے، اور جب چوزا خود اپنی چونچ سے انڈے کو توڑ کر باہر آتا ہے تب ہی وہ زندہ رہتا ہے۔ یعنی ایکسٹرنل فورس، بیرونی طاقت آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنل فورس، اندرونی قوت کے بل بوتے پر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کے لیے بربادی ہے اگر آپ ایکسٹرنل فورس پر، بیرونی قوت پر انحصار کرتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو اس کہاوت کے ساتھ جو کہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Ubaidullah Sadiq Lagari from Deherki district Godki, Sindh. First of all, I am very thankful to Sir Imran that he made a well platform to a young child to increase our knowledge through daily wise topic. Today our topic is کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. سر اٹ مینس دیٹ کہ میرے اوپینین کے مطابق کہ جب ہم کسی کے آگے جھک جاتے ہیں کسی مجبوری کے تحت تو ہمارا جو کچھ بھی ہمارا ہوتا ہے تب وہ ہمارا ہی نہیں رہتا، اور غیر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سے کھیلتے ہیں، اور سر کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری پاکیزہ چیزوں سے بھی کھیلنے لگتے ہیں. سر میں اتنا زیادہ تو اس بارے میں نہیں بولنا چاہتا، لیکن تھوڑی کچھ جو ہے جب غیر ہم سے کھیلنے لگتے ہیں تو وہ ہماری مجبوریوں سے جو ہے وہ کھیلا کرتے ہیں. سر ان دا لاسٹ میرے اوپینین کے مطابق کہ میرے اوپینین کے تحت کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ کبھی بھی کسی کے آگے نہ جھکیں. اگر جھک گئے تو ہمارا سب تن من دھن اور دولت سے غیر کھیلنے لگتے ہیں. اگر جب وہ ہمارے تن من دھن دولت سے کھیلنے لگتے ہیں تو ہم جو ہے ان کے آگے مجبور ہو کر ان کے آگے اپنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ سب چیز جو ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہم جو ہے ان کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو سر ہو وہ فخر سے بلند ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسا کیا کرتے تھے، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسا کیا کرتے تھے کہ جو ان کا سر جو ہو وہ بلند ہو، اونچا ہو. ہم آخر میں سر میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو دیٹ سر میں آج میرا نیو ٹاپک ہے. آج میں جو ہے پہلی دفعہ آپ کی ویڈیو سے میں نے انکریج ہو کر جو ویڈیو بنا رہا ہوں. ان دا لاسٹ آئی ایم ویری بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کاشف جتوئی خیرپور ڈسٹرکٹ کے چھوٹی سی شہر رسول آباد سے تعلق رکھتا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تیرا من نہ تیرا تن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا ہم کسی کو شریک کریں گے تو ہم زندگی میں کئی ٹھوکریں کھائیں گے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ پہ یقین ہوگا تو ہم زندگی میں کامیاب ضرور ہوں گے. کیونکہ شرک ایسی چیز ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا، باقی گناہ معاف کرتا ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت ہے، اور مخلوق سے مانگنا احسان ہے، اگر نہ دے تو شرمندگی ہے. بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو چھوٹی عمر میں بڑے ذہین تھے. تو چھوٹی عمر میں انہوں نے بت گرا دیے. تو نمرود نے اسے بلایا کہ تم نے بت کیوں گرائے؟ بولا کہ تم مجھ سے پوچھ لو جس بتوں کو میں نے گرائے. نمرود نے بولا کہ وہ تو گراتے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے. بولا کہ میرا اللہ بات کرتا ہے، سنتا ہے، اور میں جو بھی خواہش ہوتی ہے وہ میری پوری کرتا ہے. تو بولا اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں آگ میں پھینکتا ہوں اور دیکھتے ہوں تمہیں اللہ کیسے بچاتا ہے. تو بہت دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا. ٹھنڈی آگ کو فرمایا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا. تو بہت دنوں کے بعد دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا ہی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا، اللہ پہ ایمان تھا. آج کے ہم مسلمان دیکھیں جو چھوٹی بات میں یہ سنتے ہیں کہ فلانا پیر بہت ایسا ہے، وہ ایسا جادوگر ہے، اس کے پاس جاؤ گی تو بیٹا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو ہمارا ایمان جو عقیدہ ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ میری چند پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے میرے ٹیچر سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. میرا نام کاشان علی، میرا تعلق سندھ کے شہر نواب شاہ سے ہے. دوستوں آج کے ٹاپک کا عنوان ہے
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، یعنی جب انسان کسی کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کی یعنی وہ اس کی عزت نہیں ہوتی جب انسان کسی کے سامنے جھکتا ہے، بنسبت بندوں کے آگے جھکنے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے، جو حقیقی معنوں میں بندوں کا رب ہے یار، وہ ہر پریشانی سے بندوں کو نجات دیتا ہے بے شک۔ یعنی اگر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آپ کے اوپر آئے تو آپ لوگوں کو اپنی تکلیفیں نہ سنائیں، اللہ کو اپنی تکلیفیں سنائیں، کیونکہ اللہ ہی اس بات آپ کی تکلیف دور کرے گا۔ جھکیں اللہ کے سامنے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا دوستوں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا بے شک۔ اور دوستوں جہاں پر ہمیں جھکنا چاہیے یعنی ماں باپ کے جو حکم ہے، ماں باپ کے حکم مانا جائے، یعنی اساتذہ اکرام جو ہمارے اساتذہ اکرام کے ہمارے پر حقوق ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساری زندگی اس میں سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہمیں، یعنی جہاں پر ہمیں جھکنا ہے وہاں پر جھکنا چاہیے، اور بے شک اللہ جائز کام ہے۔ بیسیکلی اگر ہمارا یہ ایمان ہوگا، کیونکہ جس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یار میں جو اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پھر ساری چیزیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں کے اندر ہے بے شک۔ اور دوستو آج کل اگر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہر انسان کے اوپر تھوڑی سی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ بہت زیادہ متاثر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے یار رجوع کرے، مسجد کی طرف رخ کرے اپنا، تاکہ اس کی پریشانیاں بھی دور ہوں۔ وہ لوگوں کو اپنی تکلیفیں پریشانیاں سنا رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے میرے ساتھ تو یہ مسئلے یہ، تو لہٰذا اس طرح ہمارا معاشرہ دوستوں ترقی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک انسان کی غرض بھی ہوتی ہے کہ یار میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، یعنی ایک انسان کے اندر اپنی تھوڑی طاقت ہو انسان کے اندر۔ دوستوں میرا یہ اوپینین ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یعنی الٹا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی انسان کو کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اگر ہمیں اس کی مدد کرنی ہے تو یار اس طرح مدد کریں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، یعنی اس کی اس طرح مدد کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم گرانا ہے، اس کو نیچے کرنا ہے۔ دوستوں اس طرح معاشرے ہمارے ترقی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم اپنا پازیٹیو نہیں سوچیں گے، جب تک ہم اپنے معاشرے کے لیے نہیں سوچیں گے۔ ہم آپ بتائیں کیسے ترقی کریں گے بھائی، ایسے ترقی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب معاشرہ جب ترقی کرے گا، جب ہم لوگوں کے بارے میں سوچیں گے، ان سے محبتیں رکھیں گے دوستوں۔ اور اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر آواز ہوں۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، یعنی کہ جب آپ کو کوئی کام نکلوانا پڑتا ہے یا آپ کو اپنا کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں آپ کو کافی مشکلات ظاہر پیش آتی ہیں، تو آپ ان مشکلات کے خاتمے کے لیے یا ان سے نکلنے کے لیے آپ زمینی خداؤں سے رابطہ کرتے ہیں، جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، یعنی کہ بحثیت آپ اپنی خودی کا سودا کرتے ہیں، آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ ایک تو بحثیت انسان ہی یہ ایک اچھا کام نہیں ہے، دوسرا کہ بحثیت مسلمان یہ اور بھی برا کام ہے، یعنی کہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی مشکل کے اندر ہمیں کسی سے ہاتھ جھکانا نہیں چاہیے، کسی سے محتاجی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرنی چاہیے، تاکہ کیونکہ وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنی طرف سے جتنی بھی محنت کر لیں وہ تب تک بیکار ہے جب تک اس میں خدا کی رضا شامل نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس سے ہم اپنے ضمیر کا اپنے خودی کا سودا نہ کریں، کیونکہ ایک تو شاید ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہہ لیں کہ آج کل انسان کے اوپر جب برا وقت آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اس کو خدا کے اوپر ایمان نہیں ہوتا کہ شاید اس میں کوئی حکمت ہو اس برے وقت کے اندر، تو وہ اسی وقت ہی لوگوں سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، ان سے مدد چاہتا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر اچھا وقت آتا ہے تو وہی انسان جو کہ پہلے دوسرے انسانوں سے اس نے احسان لیا تھا، ان سے مدد حاصل کی تھی، وہ کس طرح ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ تو ان کا احسان مند رہے گا زندگی بھر۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خودی کا سودا نہ کریں، ہر صورت کے اندر ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کیونکہ وہی کارساز ہے۔ تو بے شک ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ ہماری مدد کریں گے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو جھکا جب بغیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن تیرا۔ شکریہ۔ السلام علیکم جنٹل مین، آج کا میرا ٹاپک ہے جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ جنٹل مین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور ہر انسان کے اندر مختلف کوالٹیز رکھی۔ اگر ہم ان کوالٹیز پر محنت کریں، ان کو پہچان لیں، ان کو تراش لیں،
تو ہم دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ دنیا میں انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی سیرت مبارک پر چلتے ہوئے اور اسلام کے احکامات پر چلتے ہوئے۔ اور اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکیں، کیونکہ یہ ایک شرک ہے، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے جو انسان کے اندر نا امیدی پیدا کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ اس انسان سے بہت ناراض ہوتا ہے جو اس پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں اور اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھیں کہ ہمارا مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس لیے جنٹل مین، ہمارا اللہ پر ایمان ہونا، یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جنٹل مین، غریب ہونا بڑی بات نہیں، لیکن غریب کا خوددار ہونا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کے کام کر دے گا، اللہ ہی اس کا رازق ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ ایک انسان اس پر یقین رکھے اور اس پر اعتماد رکھے۔ اس لیے جنٹل مین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر یقین رکھتا ہے، غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے جنٹل مین، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں ہماری منزل حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ جنٹل مین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جنٹل مینس، میرا نام محمد ذکریہ اور میں گلگت بلتستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ فرسٹلی تو میں قرآنی آیات کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چلوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اس سے آگے کی ہم بات کریں تو سورہ انفال میں مومنین کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومنین ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہی سجدہ ریز ہوں گے اور اپنے رب کو ہی مددگار مانیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم حدیثوں کے حوالے سے بات کریں تو حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے ظاہری وصال سے قبل یہ بات کہی کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو ہی اپنی سجدہ گاہ بنانا، میری قبر کو کبھی سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایز اے مسلم ویسے بھی ہمارا یہ بیلیف ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو بندے کو بغیر کسی رسوائی و ذلت کے ہمیشہ عطا ہی کرتی اور عطا کرتی بھی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم سر سید احمد خان کی اگر بات کریں، سر سید احمد خان نے اپنی ایک بک میں لکھا تھا کہ اگر کوئی قوم اپنی عزت کو چھوڑ کر، اپنی غیرت کو چھوڑ کر کسی قوم کے سامنے جھک جائے تو معاشرے میں وہ قوم تذلیلی کا سامنا کرتی ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے وہ قوم۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بندہ کسی دوسرے در پہ جائے اور وہاں سے مانگے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایز اے مسلم کوئی ایسا کرتا بھی ہوگا۔ اگر کوئی مجبوری میں کرتا ہے تو میرا ان لوگوں سے ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں تو پلیز ان کی مدد کریں، اور ایسے مدد نہ کریں کہ وہ مدد سوشل میڈیا کی زینت بن جائے، کیونکہ وہ مجبوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز ان کی ہیلپ کریں۔ اور آخر میں میں علامہ اقبال کے ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے اسی ٹاپک کے حوالے سے، جس سجدے کو تو سمجھتا ہے گراں، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے ڈسکشن کا اینڈ کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم شیر خان فرام بکر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام لوگوں کی تمام ضروریات کو پورے کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ اس تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔
اور وہی سب کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں سے مانگتے ہیں اور ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، ان میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جو کہ لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات کو اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح کہ خدا کے سامنے پیش کرنے کا حق ہے، تو پھر اس کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں بلکہ اس کے وقار اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات ہے کہ انسان کا جو دائرہ اختیار ہے کسی بھی شخص کا وہ محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ اختیار بہت وسیع ہے۔ اس لیے ہمیں لوگوں سے مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ دوسروں سے مانگنا جو ہے وہ انسان کے ایمان کی کمزوری کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ جب ایک شخص ایک مرتبہ کسی دوسرے پر انحصار کرتا ہے اور اس سے کوئی کام کرواتا ہے اور اس کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے کہ کوئی بھی مشکل جب اس پر آن پڑتی ہے تو دوسرے لوگوں کی طرف بھاگتا ہے، اور بجائے اللہ تعالیٰ کے در پر جانے کے وہ دوسرے لوگوں سے اپنی مشکلات بیان کرتا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی مختلف الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اقوام کا بھی یہی حال ہے۔ ایسی قومیں جو کہ مسلسل جدوجہد اور محنت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگتی ہیں اور اپنی محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، تو پھر ایسی اقوام کامیاب ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی عطا کرتا ہے۔ جبکہ ایسی اقوام جو دوسروں پر انحصار کرتی ہیں تو ایسی قومیں جو ہیں وہ اس دنیا میں تباہ ہو جاتی ہیں اور دوسروں کی محتاج بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، کیونکہ اقبال نے فرمایا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات بسلام۔ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Ghulam Mahiuddin. I am from Faisalabad district Jhanod. Today my topic، میرا عنوان یہ ہے تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ آج کے اس ٹاپک میں، اس عنوان میں ایک بہت زیادہ سیکھنے کو چیز مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ اگر ایک انسان مسلمان ہے، مسلمان قوم سے ہے، پھر تو اس کو بالکل ہی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان قوم ایک خوددار قوم ہے، اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، اور جو باہر والی قومیں ہیں وہ تو مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے کام کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ اگر ہم نے ہاتھ پھیلانا ہے تو وہ جو ہمارے اوپر مالک بیٹھا ہوا ہے، اتنی پاک ذات بیٹھی ہوئی ہے جس نے ہمارے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، جو ایک اپنے بندے سے ایک ماں سے بڑھ کر 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں اس سے مانگنا چاہیے، ہمیں اس سے رزق مانگنا چاہیے، نہ کہ کسی غیر سے۔ اس نے ہمیں ہاتھ دی ہے، عقل دی ہے، اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، یہ دنیا بھری پڑی ہے نعمتوں سے، رزق کمانے والی چیزوں سے، تو اگر ہم پھر بھی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ سراسر اس کی ناشکری ہے۔ کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ ہم اس اپنی پاک ذات سے مانگیں، جو کہ ہمیں ضرور دے گا۔ امید کرتا ہوں میری چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور آخر پہ یہ دعا ہے میری کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لب کشائی کی اجازت چاہتا ہوں بقول اقبال، پانی پانی کر گی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ جناب صدر، انسان جب اپنی ضرورت اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے سوائے کسی دوسری ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ بات ہرگز اللہ کی ذات کو ناگوارا گزرتی ہے، کیونکہ اللہ کے سوائے کوئی دوسرا شریک نہیں اور اللہ پاک ہر ذات پر افضل ہے۔ انسان جب کسی دوسرے کے آگے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا ضمیر اور خودی مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ خودی سے مراد ہے
ضمیر اور انا کو جراحت شکست سے محفوظ رکھنا، دوسروں کے سہارے اپنی زندگی جو خود قائم کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کا آغاز خود ہی سے مراد ہے۔ زندگی کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے شخص، اگر تجھے نمک کا بھی ضرورت پڑے تو اپنے رب سے مانگ، نہ کہ کسی دوسرے ذات کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور تمام چیزوں سے وہ بلند درجہ حاصل ہے انسان کو، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ والسلام۔ میں محمد صفی الدین مشتاق احمد کلبر ضلع گورکھی میرپور تعلق سے۔ آج کا میرا مضمون ہے جب تو جھکا غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ برا وقت صرف 2 دن کے لیے آتا ہے جو انسان کو رلا بھی دیتا ہے، بہت کچھ سکھا بھی دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی اچھے سے اچھے آدمی کو غلام بنا دیتا ہے۔ وقت بہت بڑی کتی چیز ہے جو یہ کسی کا ایک نہیں ہوتا، یہ صرف اپنی من مانی کرتا ہے۔ زندگی میں کب اچھا کب برا، جب وقت آتا ہے تو اپنے سے اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس وقت میں اچھے سے اچھا بزرگ بھی پلٹی کھا جاتا ہے، وہ بھی اپنی راہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت میں صرف صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہوگا، اس کے آگے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا۔ ہر چیز اس سے مانگنی چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اگر ان حالات میں انسان سے مدد طلب کرتا ہے تو اس کے لیے کئی شرائط ہوتی ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو جھکانا ہوگا۔ وہ غلط کام کہے گا وہ ہمیں کرنے ہوں گے۔ اس انسان کے لیے اس دنیا میں کوئی اہمیت یا عزت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام کریں اور صرف اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکائیں اور اللہ کے سے مدد مانگیں اور اپنے آپ کو جھکائیں نہیں اور خود ہی کو کسی غیر کے آگے مجروح نہیں کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں صدام حسین لغاری فرام ڈسٹرکٹ کمر شاداب سے ہوں۔ دوستوں، جیسے کہ آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ دوستوں، اس ٹاپک سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے۔ ہم کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ، ہم کسی غیر سے مدد نہ مانگیں، ہم کسی غیر کے در سے بھی ٹھوکر نہ کھائیں۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے در سے جا کر ہمیں کچھ مانگنا چاہیے اور اللہ کے در کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ دوستوں، جہاں سے کچھ ملے، دوستوں جہاں سے ہمیں ایک مایانہ زندگی ملے، ہمیں جہاں سے ایک کامیاب زندگی ملے، دوستوں ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ دوستوں، ہم کسی غیر کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانا یہ ہمیں اسلام کی اجازت نہیں۔ دوستوں، ہم کسی غیر کے آگے جا کر اس سے مدد طلب کریں، یہ بھی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دوستوں، اسی لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے ہی ہمیں اللہ کے آگے ہی ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی اسلام اور اللہ کے اسلام کی تبلیغ کی اور انہوں نے یہ اسلام پھیلایا، دوستوں انہوں نے بھی کبھی غیر کی سے مدد نہیں مانگی۔ دوستوں، انہوں نے کبھی بھی کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہمیں ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملنا چاہیے۔ دوستوں، ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ دوستوں، جن میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اپنے ہر چیز قربان کر دی، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اسلام کے لیے ہر چیز قربان کر دی، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی۔ دوستوں، انہوں نے اتنی کٹھن مراحل سے گزرے، انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے اتنی تکلیفیں حد سے زیادہ تکلیفیں اپنے سر پر اٹھائیں، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی، کسی غیر کی بیعت نہیں کی۔ دوستوں، اس لیے ہمیں بھی ان کی زندگی سے ایک اچھا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی اور غیر کے آگے مدد مانگنے سے بہتر ہے ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ دوستوں، ہمیں کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جہاں سے ہمیں ایک مایانہ زندگی ملے، ہمیں جہاں سے ایک مایانہ کامیابی ملے۔ دوستوں، اس لیے ہمیں جو یہ ٹاپک ملا ہے اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہمارا جیسے کہ ٹاپک ہے
तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन तेरा। तो दोस्तों इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी गैर के आगे हाथ फैलाना या गैर से मदद मांगने की इजाज़त नहीं, और इस्लाम भी नहीं, अपना ज़मीर भी इजाज़त नहीं देता दोस्तों। इसीलिए हमें अल्लाह से और अल्लाह के रसूल के आगे हाथ फैलाना चाहिए और उनसे ही मांगना चाहिए और उनसे ही के आगे हाथ फैलाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रहमान रहीम, मैं हुसैन ज़िलदीर से। आज इन्वान है तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। खुदा ने क्या खूब शेर कहा है। पानी फ़ानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। मेरे ख़्याल में मुसलमानों की तरबियत और इबरत के लिए बस यही एक जुमला काफ़ी है। मुसलमान जब भी अपने काम से गाफिल हो गए और जब भी उन्होंने इस्लाम के बुनियादी उसूलों से रुगर्दानी की तो अल्लाह ने गैरों को उन पर मुसल्लत किया, उनसे उनकी बादशाही छीन ली। ज़रा देख ले मुत्तहिद हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़वाल के असबाब। क्या वजह थी कि इतनी अजीम सुल्तनत ज़वाल पजीर हो गई? यही वजह थी कि मुसलमान हुक्मरान ऐश व इशरत में मुब्तला हो गई और उन्होंने इस्लाम के बुनियादी उसूलों को फरामोश कर दिया, तो गैर उन पर मुसल्लत हो गई। फरमाने रसूल है, इन तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला। जब तुम लोगों ने इस्लाम के बुनियादी उसूलों को, अल्लाह के राह में जिहाद को, अल्लाह की राह में कोशिश को छोड़ दिया, तो अल्लाह तुम पर ज़रूर ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा। तो जब भी मुसलमान खुदावन के उसूलों को फरामोश करता है तो गैर उन पर मुसल्लत हो जाते हैं। हम सारे मुसलमानों के चाहे कि इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अमल करें और गैरों को मौका ना दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सर इमरान साहब आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने आज आपके नोट्स ISSB के रिसीव कर लिए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू थैंकफुल यू। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको पढ़कर कामयाबी हासिल करूँ और इमरान साहब हमारी हर मुश्किल में मदद करते हैं, इसलिए तमाम बच्चों को चाहिए कि वो इमरान साहब के नोट्स फ़ौरन जल्द अज जल्द ले लें ताकि वो इससे तैयारी करके कामयाबी हासिल कर सकें। शुक्रिया।